अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, कहा जाता है कि झूठ और दो नंबरी की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती, कभी ना कभी कहीं ना कहीं पकड़े जरूर जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से मोदी हुकूमत और गोदी मीडिया ये दोनों पकड़े गए हैं। भारत के अंदर से इनसे सवालात पूछे जा रहे हैं, लेकिन इनके पास जवाबात नहीं। तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर से एक इंतहाई अहम बात की गई है कि अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग होती है तो ये जंग किस नोयत की होगी, कितनी देर लंबी ये जंग चल सकती है, और वो कौन सा अमल है जिससे हिंदुस्तान की हुकूमत बहुत ज्यादा खौफजदा है कि पाकिस्तान जंग के दौरान ये काम कर सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान से एक अहम तरीन खबर है इमरान खान के हवाले से। इमरान खान के नाम का खौफ अभी तक बरकरार है। किसी जगह पर अगर इमरान खान का नाम लेना जरूरी है तो वो नहीं लिया जा रहा, सिर्फ इस खौफ की वजह से कि पब्लिक का रिएक्शन आएगा। सिंध से अहम तरीन खबर है, नहरों के हवाले से वहां पर एहतजाज हो रहा है, अवाम और पुलिस का आमना सामना हुआ है, और नून लीग के एक रहनुमा ने नहरों के हवाले से एक अहम तरीन पैगाम दिया है, वो भी आपके सामने रखता हूं। पाकिस्तान ने चाइना से मदद मांगी है, और साथ ही यह भी खबर है कि पंजाब हुकूमत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि हम कुछ अहम तरीन काम करने के लिए जा रहे हैं, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। फिर आपको अंदाजा होगा कि ये जो हुकूमतें होती हैं इनकी प्रायोरिटीज क्या होती हैं, ये पैसा क्या सोच के लगाती हैं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। नाज़रीन करम, सबसे पहले बात करते हैं हिंदुस्तान की हुकूमत और हिंदुस्तान का मीडिया, जिसको हिंदुस्तान के लोग गोदी मीडिया कहते हैं, क्योंकि मोदी सरकार ने बिल्कुल उनको अपने कंट्रोल के अंदर किया हुआ है। और बहुत से एंकर हैं जो कि वही लाइन बोलते हैं, वही काम करते हैं, वही बयानियां बनाते हैं जो कि मोदी सरकार कहती है, यानी कि उनकी हुकूमत कहती है। इसकी मिसाल आपको पाकिस्तान के अंदर भी देखने को मिलती है, पाकिस्तान के अंदर भी ये काम होते हैं। लेकिन अब हिंदुस्तान के अंदर सवाल पूछा जा रहा है, और हिंदुस्तान की हुकूमत के पास और हिंदुस्तान के गोदी मीडिया के पास उस सवाल का जवाब नहीं है। मैं एक सवाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। यह हिंदुस्तान के एक सोशल एक्टिविस्ट है, एक यूट्यूबर है जिनका नाम है ध्रुव राठी। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर एक वीडियो डाली पहलगाम अटैक के हवाले से, और 20 घंटे के अंदर 16 मिलियन लोगों ने उनकी वीडियो को देखा। उन्होंने अपनी वीडियो के अंदर यह सवाल उठाया कि वहां पर सिक्योरिटी क्यों नहीं थी, जहां पर टूरिस्ट थे और इतनी ज्यादा फौज वहां पर हिंदुस्तान ने लगा रखी है, लेकिन वहां पर सिक्योरिटी क्यों नहीं थी। और सबसे अहम तरीन सवाल कि जैसे ही यह वाकया होता है 10 मिनट के अंदर FIR काट ली जाती है, लेकिन एक खतून यह कहती है कि मेरा जो भाई था वो 1.5 घंटे तक जिंदा रहा, अगर कोई वहां पर पहुंचता तो उसको बचाया जा सकता था। बिल्कुल इसी तरीके से हिंदुस्तान की आवाम सोशल मीडिया के ऊपर यह सवाल पूछ रही है कि भाई ठीक है, आपने पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा दिया, जब भी कुछ होता है, चाहे वो पहलगाम अटैक हो, चाहे वो पुलवामा हो, चाहे वो मुंबई अटैक्स हो, या किसी और जगह पर कुछ और हिंदुस्तान के अंदर, सबसे पहले वो इल्जाम लगाते हैं पाकिस्तान के ऊपर। उन्होंने सवाल पूछा है कि आपकी अपनी सिक्योरिटी कहां पे थी, आपके लोगों की हिफाजत करना आपकी जिम्मेदारी है, आपने अपने लोगों की हिफाजत क्यों नहीं की। अब इन सवालात के जवाब मोदी सरकार के पास या गोदी मीडिया के पास नहीं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मोदी ने एक बहुत बड़ी चाल खेली है। वो चाल मैं आपको बता देता हूं। यह हाल ही में जो इलेक्शन हुआ है, मोदी जो बड़ी मुश्किल से इलेक्शन जीता है, मोदी ने इस इलेक्शन से पहले कैंपेन के अंदर नारा लगाया था कि अब की बार 400 पार। लेकिन दूसरी तरफ कैंपेन चली, अपोजिशन ने बड़ी जबरदस्त किस्म की कैंपेन चलाई, और 400 तो दूर की बात है, मोदी बड़ी मुश्किल से मेजोरिटी ले सका और कोलिशन के अंदर गवर्नमेंट बनानी पड़ी। अब यह जो वाकया हुआ तो मोदी सरकार ने तबले जंग बजा दिया कि हम पाकिस्तान को जवाब देंगे, हम रिवेंज लेंगे, और फिर उन्होंने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई, सब पार्टियों को बिठाया, और मोदी ने वहां पर ठप्पा लगवाया कि सारी की सारी पार्टीज मेरे साथ खड़ी हैं। नाज़रीन करम, पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान, इन दोनों मुल्कों की सियासत तकरीबन एक जैसी है, इनके सियासतदानों की सोच भी तकरीबन एक जैसी है। तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये लोग क्या करने के लिए जा रहे थे। आगे आजे जी, नजम सेठी साहब ने पाकिस्तान से एक इंतहाई अहम बात की है। कहते हैं कि मुख्तसर दुरानिया की जंग में भारत पाकिस्तान पर हावी नहीं हो सकता, यानी कि अगर मुख्तसर 2, 3, 4 दिन की जंग होती है तो भारत पाकिस्तान के ऊपर हावी नहीं हो सकता, लेकिन अगर जंग लंबी हो तो पाकिस्तान ठहर नहीं सकता, क्योंकि रिसोर्सेज नहीं है। इसलिए पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर ऑप्शन है। यह बात इंडिया को पता है, इसलिए कोई जंग नहीं होगी। झड़पें और फॉल्स फ्लैग प्रोपेगेंडा दोनों तरफ से जारी रहेगा। अब मैं एक चीज आपके यहां पर बता देता हूं, हिंदुस्तान के पास ना जो उनकी पॉलिसी है ना, वो ये पॉलिसी है कि नो फर्स्ट यूज, कि वो कभी भी पहला हमला पाकिस्तान के ऊपर एटमी हमला नहीं कर सकते। लेकिन पाकिस्तान चूंकि अपना डिफेंस करता है,
ہندوستان نے ادھر ادھر اگر جھڑپیں جاری کی اور پاکستان کو لگا کہ نہیں بھائی ہماری سالمیت خطرے میں ہے تو پاکستان فرسٹ یوز پالیسی کے اوپر جا سکتا ہے. اور اسی چیز کا ڈر اور خطرہ ہے نریندر مودی کی حکومت کو, ان کے گودی میڈیا کو, اور سب سے بڑھ کر ہندوستان کے بزنس مین لوگوں کو. کیونکہ ہندوستان کے جو بزنس مین لوگ ہیں وہ جنگ کے شدید خلاف ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہماری اکانومی بہت اچھی ہے, ہم کیوں جنگ کے اندر جائیں. اور آلریڈی رشیا اور یوکرین کی مثال دنیا کے سامنے ہے کہ جب ایک دفعہ آپ جنگ میں کود پڑتے ہیں تو جنگ شروع کرنا تو آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے لیکن ختم کرنا پھر آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. اور یہ وہی بات ہے جو عمران خان نے یونائٹڈ نیشن کے اندر کھڑے ہو کر بھی کہی تھی. عمران خان نے کہا تھا کہ یہ سوال میں خود سے پوچھتا ہوں اور میرا جواب ہے وی ول فائٹ, کہ ہم لڑیں گے. آگے آ جائیں جی. حبیب اکرم نے ایک بڑی اہم بات کی ہے. کہتے ہیں کہ شاید نئی دلی میں بلائی جانے والی آل پارٹیز کانفرنس بھارت کی اہم ترین چال ہے. اس کے ذریعے مودی حکومت کسی انتہائی قدم کے لیے سیاسی مینڈیٹ حاصل کرنا چاہتی ہے. پھر کہتے ہیں کہ پاکستان میں آل پارٹی کانفرنس منعقد ہونا مشکل ہے کیونکہ پاکستان میں سیاسی اختلافات بہت سی حدود پھلانگ چکے ہیں. عمران خان کو جیل میں رکھنے, بے بنیاد مقدمات میں الجھانے اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ امتیازی سلوک نے بھارت جیسی سیاسی یکسوئی کا ہونا مشکل کر دیا ہے. یہ بات حبیب اکرم نے کی ہے. آگے آ جائیں جی. آفتاب اقبال نے بات کی ہے شہباز شریف کے حوالے سے. کہتے ہیں کہ اللہ جب کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو اس کی آخری اننگ خراب کر دیتا ہے. ان پر پہلے بھی چادریں نہیں چڑھتی تھی لیکن آخری اننگ میں ان کا بھٹا ہی بیٹھ گیا ہے. مصروف کا تذکرہ یا تو بوٹ پالش کے حوالے سے ہوتا ہے یا او کے حوالے سے. آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ او کر کے کسی ملک کے اندر گئے تھے, وہاں پر احتجاج ہو رہا تھا. جنید سلیم نے بات کی ہے خواجہ آصف کے بیان کے حوالے سے. جو خواجہ آصف نے انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر یہ بیان دیا تھا کہ ہم پچھلے 30 سال سے یہ ڈرٹی ورک امریکہ کے لیے, مغرب کے لیے اور برطانیہ کے لیے کر رہے ہیں. ایک خاتون اینکر نے ان سے سوال پوچھا تھا تو جنید سلیم کہتے ہیں کہ آپ اس خاتون کا سوال سنیں اور اپنا جواب دیکھیں. آپ کرائے کے قاتل ہونے کا اعتراف کر رہے ہیں, دہشت گردوں کو پالنے کا اعتراف کر رہے ہیں, گندا کھیل کھیلنے کا اعتراف کر رہے ہیں. آپ ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کسی دودھ دہی کی دکان پر کھڑے ہیں, جو منہ میں آیا کہہ دیا, جس وقت چاہا جگت لگا دی. یہ بات جنید سلیم نے کی ہے. اسی طرح ایک بات اسی بیان کے حوالے سے بیرسٹر سعد رسول نے بھی کی ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں جہالت کے دور سے نکلنا ہوگا, خدا را پاکستان کا سوچیں, خدا کا واسطہ ہے مائک کو خواجہ آصف سے دور رکھیں اور کسی پڑھے لکھے بندے کے سامنے رکھیں, اس سے پاکستان کی بہت بہتری ہوگی. کہتے ہیں کہ کسی کو اچھا لگے یا برا لگے لیکن اس وقت قوم کا نمائندہ عمران خان ہے اور عمران خان کو آن بورڈ لینا پڑے گا. وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ عمران خان کو آؤٹ کر دیں کیونکہ سب سے بڑی سیاسی جماعت انہی کی ہے, سب سے زیادہ ووٹ بھی انہی کے ہیں اور سب سے زیادہ MNAs بھی انہی کے ہیں. لیکن یہاں صورتحال یہ ہے کہ عمران خان کی بہنوں کو بھی ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا. اور دوسری طرف کیا ہو رہا ہے, PSL کے میچز چل رہے ہیں لاہور قذافی اسٹیڈیم کے اندر. آپ کو پتا ہے کہ عمران خان انکلوئر بھی ہے اور جب وہاں پر نام لیے جاتے ہیں سب انکلوئرز کے, تو جب عمران خان کے انکلوئر کی باری آتی ہے تو عمران خان کا نام نہیں لیا جاتا, صرف شاید اس ڈر اور خوف سے کہ جب عمران خان کا نام لیا جائے گا تو پورے اسٹیڈیم کے اندر نعرے لگ سکتے ہیں, قیدی نمبر 804 کی آواز بلند ہو سکتی ہے. تو گزارش ہے PCB سے کہ کھیل کو سیاست سے علیحدہ رکھیں, کھیل اور سیاست کو مکس نہ کریں. عمران خان اگر پاکستان تحریک انصاف کا ہیرو ہے سیاست کے میدان کے اندر تو عمران خان پوری قوم کا ہیرو ہے کرکٹ کے میدان کے اندر. تو عمران خان کو جو وہاں پر جو عمران خان ہیرو ہے وہ ہیرو ہے, اس کا نام وہاں سے بالکل بھی مائنس نہیں ہونا چاہیے. علیمہ خان نے ایک بڑی اہم بات کی ہے. کہتی ہیں کہ حملہ ہوا تو شہباز شریف پہلا جہاز پکڑ کر بھاگ جائے گا, ہم اور ہمارے بچے یہیں لڑیں گے, اڈیالہ کے دروازے کھولے جائیں اور عمران خان کو رہا کیا جائے. یہ انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے. اسی طرح ایک بات کی ہے عالیہ حمزہ نے. انہوں نے کہا کہ ابھی بھی فیصلہ کر لیں کہ بھارت سے لڑنا ہے یا پھر پاکستان تحریک انصاف سے. انہوں نے کہا کہ یاد رکھیے گا ہمارے لیے کل بھی پاکستان مقدم تھا, آج بھی پاکستان مقدم ہے. جان لیں جنگ فوج نہیں پوری قوم لڑتی ہے اور پوری قوم کو یکجا کرنے والا جیل کے اندر بیٹھا ہے. یہ انہوں نے بات کی ہے. نصرت جوید صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی ہے. کہتے ہیں کہ جیلم چناب کا پانی یہاں نہیں آئے گا تو پورا کشمیر ڈوب جائے گا, جلد از جلد بھی وہ ڈیم بنائیں گے تو کم از کم 6-7 سال لگیں گے. انڈین حکومت 2 دفعہ خط لکھ چکی ہے کہ ہم اس پانی کے معاملے کے اوپر بات چیت کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے میڈیا کو اڈیالہ سے فرصت ملے تو کوئی اور بات کریں. یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جیلم اور چناب کا پانی اگر ہندوستان روکنا بھی چاہے تو وہ روک نہیں سکتے, ان کو ڈیم بنانے پڑیں گے اور 6-7 سال لگیں گے. اور اس حوالے سے وہ پاکستانی حکومت کو خط بھی لکھ چکے ہیں لیکن یہاں پہ سارے کا سارا جو فوکس ہے وہ اڈیالہ جیل کی جانب ہے. محمود خان اچکزئی نے ایک بڑی اہم بات کی ہے. کہتے ہیں کہ اگر کسی کو میری ٹوپی پسند نہیں, میری چادر پسند نہیں یا میں بحیثیت محمود خان پسند نہیں تو میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں سیاست چھوڑ دوں گا, لیکن خدا کا واسطہ ہے پاکستان کے اوپر رحم کرے. پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک رہنما ہے شیخ کیسر صاحب.
کہتے ہیں کہ جہاں تک نہروں کی بات ہے وہ تو بن رہی ہیں اور پیپلز پارٹی کبھی بھی ہم سے الگ نہیں ہوگی، کیونکہ صدر، چیئرمین سینٹ، ڈپٹی سپیکر ان کے ہیں، 2 صوبوں میں ان کی حکومت ہے۔ یہ پیپلز پارٹی کو بھی پتا ہے کہ وہ الگ نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس کے بعد کوئی حکومت نہیں رہے گی اور نئے الیکشن ہوں گے۔ یہ ہے وہ گڈی گڈے کا کھیل، یہ ہے وہ چوں چوں کا مربع، یہ ہے وہ نورا کشتی جو ہمیشہ سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی مل کر کھیلتے ہیں۔ اور آج بھی سندھ کے اندر لوگوں نے دھرنے دے رکھے ہیں، لوگوں نے شاہراہوں کو بند کر رکھا ہے اور پولیس وہاں پر جا رہی ہے، اور آج تو کچھ ویڈیوز بھی آئی ہیں پولیس کا اور لوگوں کا آمنا سامنا بھی ہوا ہے۔ تو دوسری طرف نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی جو نورا کشتی ہے وہ اپنے بالکل عروج کے اوپر ہے۔ آگے آ جائیں جی، پاکستان کے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان نے چین سے 1.4 ارب ڈالر یعنی کہ 10 ارب یوان کی درخواست کی ہے۔ معاشی ترقی جاری مالی سال میں تقریباً 3% ہوگی، اگلے سال معاشی ترقی 4 سے 5 اور پھر 6% تک پہنچے گی، یعنی کہ آج سے 3 سال پہلے جہاں پر ہماری معاشی ترقی تھی وہ اگلے سال تک وہاں پر پہنچے گی۔ تو سوال تو پھر یہی ہے کہ 6% ترقی کرتا ہوا ملک بھائی وہاں پر حکومت کیوں گرائے گی؟ اب ایک طرف تو ہم چائنا سے لے رہے ہیں بھائی قرضہ 1.4 ارب ڈالر کا، اور دوسری طرف یہ ذرا دیکھ لیں پنجاب کے اندر عظمہ بخاری صاحبہ نے پریس کانفرنس کی ہے اور یہ کہا ہے کہ پنجاب میں 2 بڑی خوشخبریاں ہیں۔ صوبائی حکومت ایئر پنجاب چلانے کے لیے تیار ہے، لاہور تا راولپنڈی بلٹ ٹرین بھی چلائی جائے گی۔ یہ پاکستان کی پہلی بلٹ ٹرین ہوگی جو اپنا سفر 2 گھنٹے 20 منٹ میں مکمل کرے گی۔ تو ان کو جواب دیا ہے احمد وڑائچ صاحب نے، وہ کہتے ہیں کہ پی آئی اے تو ان سے چل نہیں رہی اور اب یہ لیز پر طیارے لیں گے اور ایئر پنجاب بنائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہونا وہی ہے، یعنی کہ نقصان ہونا ہے۔ ایک وقت آئے گا جب ساہیوال کول پاور پلانٹ، لاہور اورنج ٹرین کی طرح یہ صوبائی ایئر لائن منصوبہ بھی خزانے پر سفید ہاتھی بن کر رہ جائے گا، پھر اربوں روپے کی سبسڈی دی جائے گی۔ ان کو جواب دیا ہے، مزمل اسلم نے بھی جواب دیا اس حوالے سے۔ انہوں نے کہا کہ آج پٹواریوں کو ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ نے بلٹ ٹرین کا شوشہ چھوڑ کر ماموں بنایا ہے۔ چین جیسا ملک بھی 1 کلومیٹر $21 ملین فی کلومیٹر لاگت سے کم نہیں بنا سکا۔ فاصلہ لاہور سے راولپنڈی 365 کلومیٹر ہے۔ فرض کریں کہ $20 ملین کا ہی تخمینہ ہو تو لگ بھگ 7.3 ارب ڈالر بنتے ہیں، جو پاکستان کے 70% زر مبادلہ کے ذخائر